یا خدا ہمیں 8ویں پاس ایٹمی اور راکٹی سائنسدانوں سے بچا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 22 جنوری 2020۔ آئیے ایک ایسے فرد سے ملتے ہیں جو 8ویں پاس ہے۔ اس نے 8ویں پاس تک کی کتابوں میں ایٹم بم کا ابتدائی فارمولہ E=mc⁻²² پڑھا ہے۔ ایک دوسرے فرد کو ملتے ہیں، وہ بھی 8ویں پاس ہے۔ اس نے 8ویں پاس کی کتابوں میں راکٹ سائنس کے بارے میں ابتدائی چند سطریں پڑھ رکھی ہیں۔ ایک تیسرے 8ویں پاس فرد کو ملتے ہیں، اس نے 8ویں پاس کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ پانی میں سے بجلی گزاری جائے تو آکسیجن اور ہائیڈروجن کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک چوتھے 8ویں پاس فرد کو بھی مل لیتے ہیں، جس نے 8ویں پاس کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ٹیکس دینے سے معیشت بہتر ہوتی ہے۔ چلیے اب ان چاروں افراد کی 8ویں پاس تعلیم کے مطابق ان کے فرضی عملی تجربات کے مظاہروں کا نتیجہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے فرد نے ایٹم بم کے فارمولے کو سامنے رکھ لیا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ ای سے کیا مراد ہے اور اس سے کیسے توانائی حاصل کی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ اس سادہ فارمولے کو یاد کرنے اور بار بار دہرانے کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ دوسرے فرد نے راکٹ کے حوالے سے یہ پڑھا تھا کہ راکٹ توانائی کو جتنی تیزی سے خارج کرے گا اتنی تیزی سے خلا کی طرف جائے گا۔ اس 8ویں پاس فرد کو بھی محض بار بار الفاظ پڑھنے کے علاوہ کچھ سمجھ نہ آئی۔ تیسرے فرد نے اپنے 8ویں پاس علم کے مطابق پانی کی بھری بالٹی میں بجلی کی تار کے ذریعے کرنٹ چھوڑ کر آکسیجن اور ہائیڈروجن کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جان لیوا خطرناک نتائج سے بال بال بچ گیا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ پانی میں سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو تجربہ گاہوں میں بہت پیچیدہ عمل کے بعد علیحدہ کیا جاتا ہے۔ معیشت دان ہونے کا دعوے دار چوتھا 8ویں پاس فرد یہ تو پڑھ چکا تھا کہ ٹیکس کے بہتر نظام سے معیشت بہتر ہوتی ہے، لیکن ٹیکس وصول کرنے اور اس میں شفافیت رکھنے کے علم سے نابلد تھا۔ اوپر لکھی گئی روزمرہ زندگی کی چاروں سادہ مثالوں کا مقصد یہی ہے کہ بہت سادہ بات کا عملی مظاہرہ بہت مشکل اور بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ اچھے سائنسدان اور معیشت دان وغیرہ بننے کے لیے برسوں کی محنت اور دنیا بھر کی اعلیٰ تعلیم کے بعد لمبا عملی تجربہ بھی درکار ہوتا ہے۔ یہی بات حکومت کو چلانے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ بہترین حکومت کا وعدہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے اور بہترین حکمران ثابت ہونا ایک دوسری بات ہے۔ عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے فلاح و بہبود کے جو خواب دکھائے تھے وہ اوپر دی گئی چاروں 8ویں پاس افراد کی مثالوں سے مطابقت رکھتے ہیں، یعنی عمران خان نے اچھی حکومت کی سادہ سادہ کتابی باتیں ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن ان پر عملی کامیابی کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے یہ نہیں سوچا تھا۔ مثلاً 2018 کے انتخابات میں کامیابی کے لیے تحریک انصاف نے 11 نکاتی منشور پیش کیا، جو کہ یہ تھے: نمبر 1، قوم کو ایک بنانے کے لیے ایک تعلیمی نصاب لائیں گے۔ نمبر 2، عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس لائیں گے۔ نمبر 3، ٹیکس وصولی سسٹم ٹھیک کریں گے، FBR میں بہتری لائیں گے۔ نمبر 4، نیب کو مضبوط کر کے کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ نمبر 5، سرمایہ کاری میں اضافہ کریں گے۔ نمبر 6، لوگوں کو روزگار اور 50 لاکھ سستے گھر دیں گے۔ نمبر 7، پاکستان کو ٹورزم کا ہب بنا دیں گے جس کے ذریعے بے روزگاری ختم ہوگی۔ نمبر 8، شعبہ زراعت میں اصلاحات لائیں گے تاکہ کسان کی حالت بہتر ہو۔ نمبر 9، وفاق کو مضبوط اور صوبوں کو حقوق دیں گے، جنوبی پنجاب کو نیا صوبہ بنائیں گے۔ نمبر 10، ماحولیات کا سسٹم بہتر کریں گے، پاکستان بھر میں 10 ارب درخت لگائیں گے۔ نمبر 11، انصاف اور پولیس کا نظام بہتر کریں گے۔ مندرجہ بالا 11 نکات کا جائزہ سینئر صحافیوں کی درج ذیل آراء سے لیتے ہیں۔ BBC کے عابد حسین کی ایک رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ ان کی جماعت کی سب سے زیادہ مقبولیت پاکستان کے متوسط طبقے میں تھی اور انہی کی حمایت کی مدد سے PTI اقتدار میں آئی، مگر PTI مڈل کلاس کو کوئی سہولت نہ دے سکی۔ ایک اور شعبہ جہاں PTI کی حکومت اپنے اہداف مکمل نہ کر سکی وہ سرکاری اداروں میں اصلاحات کا ہے۔ عزیر یونس کے مطابق PTI حکومت کی سب سے بڑی ناکامی اقتدار میں بغیر تیاری آ جانا تھا۔ ایک ایسی پارٹی جو اقتدار میں آنے کے لیے 5 سال سے پر تول رہی تھی، ان کو نہ صرف اقتدار کی خواہش تھی بلکہ انہیں انتخابات میں اپنی کامیابی پر یقین بھی تھا۔ انہوں نے کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی۔ اسد عمر کی مثال سامنے ہے۔ ان کے بارے میں سب کو علم تھا کہ وہ وزیر خزانہ بنیں گے، لیکن ان کا منصوبہ کیا تھا؟ گزشتہ 1.5 برس کے دوران مہنگائی میں کافی اضافہ ہوا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر سب سے زیادہ غریب اور مڈل کلاس طبقے پر ہوا۔ حکومت نے ٹیکس کی مد میں آمدنی کی بات تو بہت کی، لیکن اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ شاہ رخ وانی نے PTI کی حکومت کی ناکامیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ
اس حکومت کو متعدد شعبوں میں چیلنجز کا سامنا ہوا ہے۔ سول سروس یعنی بیوروکریسی میں اصلاحات لانا، تعلیم و تحقیق کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا اور کاروبار کرنے والوں کے لیے سود مند ماحول فراہم کرنا اب تک کی کامیابیاں ہونی چاہیے تھیں، لیکن موجودہ حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ رضا رومی نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی یہ ایک بڑی خامی رہی ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر بھی انتخابات سے پہلے کا بیانیہ چلا رہی ہے، اور پی ٹی آئی والے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ حکومتی امور پر سنجیدہ نہیں ہیں۔ ریما عمر کے نزدیک اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی عوام کے حقوق، بالخصوص آزادی اظہار رائے کو سلب کرنا ہے۔ ان کے مطابق گھٹن کا یہ ماحول اتنا زیادہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سخت ترین ناقدین نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ حالات ہوں گے۔ مندرجہ بالا باتوں کے علاوہ پی ٹی آئی کے دعووں میں میرٹ پر تقرریاں، کرپشن کا خاتمہ، کرپشن کی اطلاع دینے والوں کو تحفظ دینا اور یکساں انصاف بھی شامل تھے، لیکن لوگ پی ٹی آئی کے ان 11 نکاتی دعووں کو بھول کر 1.5 برس کے بعد ہی صرف ایک روٹی کے حصول کی جد و جہد تک محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ روک سکو تو روک لو، اب روٹی بھی گئی رے۔ شکریہ، دی اینڈ۔